الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ قابل احترام ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے، عشرہ ذو الحجہ گزر رہا ہے، عید الاضحیٰ وہ بھی چند دن ہی دور ہے۔ اسی مناسبت سے آج جو ہمارا موضوع ہے جس کو ہم سمجھنے جا رہے ہیں، قربانی کرنا کس شخص پر واجب ہے اور قربانی واجب ہونے کی کیا شرائط ہیں۔ تو سب سے پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ قربانی کن لوگوں پر فرض ہے۔ تو مسلمانوں کے اندر مرد ہو یا عورت ہو، عاقل ہو اور بالغ ہو، اگر ان میں سے ایک یا دونوں صاحب نصاب ہیں تو ان پر قربانی فرض ہے۔ تو صاحب نصاب وہی شخص ہوتا ہے کہ جس کے پاس اتنا مال آ جاتا ہے جو زکوٰۃ کے نصاب کے برابر ہو تو اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کے برابر رقم ہو، یا تجارت کا سامان ہو، یا ضرورت سے زائد اتنا سامان موجود ہو یا رقم موجود ہو جو کہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر ہو، قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ جو ضروری بات سمجھنے کی ہے وہ قربانی کے معاملے میں کہ جب انسان کے پاس اپنے اوپر اگر کوئی قرض ہے یا کوئی اس طرح کی ادائیگیاں ہیں جو اس نے ادا کرنی ہیں، جن کی تاریخ مقرر ہے یا کسی سے وعدہ کیا ہوا ہے، ان رقوم کو ادا کرنے کے بعد اگر اس کے پاس اتنا مال موجود ہے کہ جس کے اندر سے وہ اپنے گھر والوں کے اخراجات بھی کر سکتا ہو، اور ہم نے ابھی نصاب کے بارے میں سنا اگر اس کے پاس رقم موجود ہے، چاہے وہ بڑی عید کے تیسرے دن ہی اس کے پاس کیوں نہ آ جائے، تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ زکوٰۃ کے اندر 1 سال مکمل ہونے کی شرط ہوتی ہے۔ اگر 1 سال مکمل ہونے کے بعد تک آپ کے پاس وہ مال موجود ہے، اس سے زیادہ ہو گیا تو پھر آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی، نہیں ہوا تو وہ زکوٰۃ آپ پر واجب نہیں ہوگی۔ لیکن قربانی کے معاملے میں ایک مختلف چیز ہے۔ قربانی واجب ہونے کے لیے نصاب کے مال، رقم یا ضرورت سے زائد سامان پر سال گزرنا شرط نہیں ہے۔ عید کے تیسرے دن کے سورج غروب ہونے سے پہلے، یعنی 12 ذی الحجہ کے سورج غروب ہونے سے پہلے کوئی بھی شخص اس نصاب کا مالک ہو جائے تو ایسے شخص پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں اور اس کی بتائی ہوئی شرائط کو اگر ہم دیکھیں مختصراً، جو مزید تفصیل ہے کہ قربانی کن لوگوں پر واجب ہے، اولاً تو کہ مسلمان ہونا اس کی سب سے پہلی شرط ہے، غیر مسلم پر تو قربانی واجب نہیں۔ اسی طرح مقیم ہونا، جس علاقے کا جو شخص ہے وہ وہاں پر رہتا ہو، اس کا اپنا رہنے کا بندوبست ہو، تو اس شخص پر قربانی واجب ہے۔ مسافر جو ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں کچھ دنوں کے لیے سفر پہ آیا ہو، اس پر قربانی واجب نہیں ہوتی۔ اسی طرح قرآن و حدیث کے اندر قربانی کے بارے میں کیا احکامات ملتے ہیں اس کے بارے میں ہم سنیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفہ میں ایک موقع پر فرمایا تھا، اے لوگو، ہر سال ہر گھر والے پر ایک قربانی واجب ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آسودہ حال ہونے کے باوجود، یعنی بہترین حالت میں ہونے کے باوجود، یعنی جس کے پاس مال ہے، اسباب ہے، وہ صاحب نصاب ہے، اگر وہ قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت اسلام کے اصولوں کو، دینی مسائل کو سمجھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔